قابل صد احترام صدر جلسہ، معزز علماء اکرام، ان کے علاوہ ذمہ داران جماعت، ذمہ داران مساجد، اسی طریقے سے اقرا فاؤنڈیشن کے ذمہ داران حضرات، اور آج الحمدللہ ویسے بھی بہت سارے کام آپ لوگوں کو ہوتے ہیں، اسے چھوڑ کر اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک کثیر تعداد میں جمع ہونے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، یہ آیت سورہ انفال کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ بھائیوں کے سامنے مجھے کرنی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ایک بار اردو زبان میں سن لیجئے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو ایسے فتنے سے جس کی زد میں صرف برے لوگ نہیں آئیں گے بلکہ برے لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کی زد میں نیک لوگ بھی آ جائیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اللہ کے اس فرمان پر ایک بار غور کیجیے۔ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ گناہ کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو ملے۔ عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم، صحابہ کے عالم، عبداللہ ابن عباس کو حبر ہادی الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے عالم، حمامت الحرم کہا جاتا ہے، حرم کے کبوتر، مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ وہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہیں، ان اللہ لا يعذب العام بعمل الخاص، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہ کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو دے۔ ہاں، مگر اللہ کا یہ قانون بدل جاتا ہے، اللہ کا یہ قانون بدل جاتا ہے۔ گناہ کوئی بھی کرے سزا سب کو ملے گی، ساری قوم اس کی زد میں آ جائے گی، سارے مسلمان ایک ساتھ پریشانی کی زد میں آ جائیں گے، اور یہ کب ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اذا رأوا المنکر بین ظہرانیہم، جب لوگ اپنے سامنے گناہ دیکھیں، وہم قادرون علی ان ینکروہ، اور وہ طاقت رکھتے ہوں اسے روکنے کی۔ آدمی شرارت کر رہا ہے، بچے بگڑ رہے ہیں، بچیاں بھاگ رہی ہیں، ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، آدمی یہ سوچتا ہے بھئی ہمارا چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ کیا اصول ہے؟ اصول کیا ہے؟ ہمارا چھوڑو مت، دوسروں کو چھیڑو مت۔ اگر کسی شادی میں جمع ہو جائیں، کوئی گناہ چل رہا ہو، بھئی یہاں دین کی بات مت کرو، یہاں دین کی بات مت کرو، ماحول خراب نہ کرو۔ اگر کوئی بھی مسئلہ خراب ہو رہا ہے، اگر دیکھ کر آدمی خاموش ہو جائے، گناہ کو دیکھ کر خاموش ہو جائے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس کی سزا اللہ یہ دیتا ہے، جب سزا آئے گی اس سزا کی زد میں سارے آ جائیں گے۔ اور رمضان المبارک میں آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں، اس میں امام حرم عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ بڑی دقت رقت کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ، بڑے علم کے ساتھ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم ارحم المسلمین فی فلسطین، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو بچا لے، اللہ فلاں کے مسلمانوں کو بچا لے، اللہ فلاں کی جگہ مدد نازل فرما۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا اللہ کی مدد آتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں؟ بھائی اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اتنا سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیا حالات بدلتے ہوئے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں؟ اور ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بھلے میں 10 منٹ بولوں مگر میں پوچھ کر بولوں گا، کیا اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟
میرے معزز دوستوں، آپ سے میرا سوال ہے، جواب دیجئے گا، ذرا زور سے بولیے۔ مکے میں دعا ہو رہی ہے، مدینے میں دعا ہو رہی ہے، مگر ہم اللہ کی مدد نہیں دیکھ رہے۔ ایک حدیث میں میرے نبی کی پڑھتا ہوں تمہارے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، برابر نیکی کا کام کرتے رہو، دعوت کا کام کرتے رہو، برائی دیکھو تو برائی سے روکتے رہو، سبحان اللہ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، اگر ایسا نہیں کرو گے، اصلاح معاشرے کی کوشش نہیں کرو گے، اگر اپنے سامنے گناہ کو دیکھ کر روکنے کی کوشش نہیں کرو گے، کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ایسے سلاطین کو، ایسے بادشاہوں کو، ایسے حکمرانوں کو اللہ تمہارے اوپر مسلط کرے گا، تم دعا مانگو گے تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ میری بات سمجھ میں آئی ایچ ڈی کوٹے والوں؟ ہم چاہتے ہیں حالات بدل جائیں، کیا بتاؤ حالات بدل رہے ہیں؟ حالات بدل رہے ہیں۔ یاد رکھو ایک اچھی چیز، اگر یہ چیز لوگوں کی طرف سے ہے مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر یہ اللہ کر رہا ہے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمجھے میری بات؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں اپنی بات کو۔ اصلاح معاشرہ ہمارا عنوان ہے نا، معاشرے میں جو خرابیاں ہو رہی ہیں یہ ہمارا عنوان ہے نا، سبحان اللہ۔ ہلاکو خان ایک بہت بڑا جلاد قسم کا آدمی، خونخوار قسم کا آدمی گزرا ہے، جس گاؤں سے گزرتا تھا ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ دیکھیں کون اس مثال کو سمجھتے ہیں، خاص طور سے سامنے کے بچے، اگر بچے یہ سمجھ گئے سمجھ لو پیچھے کے لوگ بھی سمجھ گئے، اور خواتین آپ سے بھی میری گزارش ہے، جس گاؤں میں قدم رکھتا سارے گاؤں کو مار دیتا۔ ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب بیچارے اپنی جان کو بچاتے ہوئے ایک جگہ جا کر چھپ گئے۔ سارے گاؤں کو مارنے کے بعد اس کی جو پولیس تھی، اس کی جو شرطا تھا، اس کے جو سپاہی تھے، وہ مولوی صاحب کو پکڑ کر لائے۔ ہلاکو خان نے مولوی صاحب سے پوچھا تمہارا اللہ کہاں ہے؟ اتنے لوگوں کو میں مار رہا ہوں، اتنے لوگوں کی میں جان لے رہا ہوں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، غور سے سنو، وہ مولوی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا اگر جان کی سلامت ہو تو میں جواب دیتا ہوں، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے نہیں مارو گے تو میں جواب دوں گا، اگر مارو گے تو میں جواب نہیں دوں گا۔ سب کے سامنے اس نے وعدہ کیا، بتاؤ تمہاری جان نہیں لوں گا میں۔ اس عالم نے بڑا اچھا جواب دیا، جی ہاں، ایک چرواہا ہے، چرواہا کسے بولتے ہیں؟ بکریاں چرانے والے کو۔ وہ ایک بکریاں چرا رہا ہے، مگر اس سے بکریاں سنبھل نہیں رہی ہیں، کبھی بکری دائیں بھاگتی ہیں، کبھی بکری بائیں بھاگ جاتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ بکریوں کو سنبھالنے کے لیے اس چرواہے نے 2 کتے لیے ہیں۔ کیا لیے ہیں؟ کتے لیے ہیں، اور وہ کتے کیا کرتے ہیں؟ بکریوں کو ریوڑ میں جوڑ کے رکھتے ہیں، ادھر ادھر بھاگنے سے منع کرتے ہیں۔ وہ عالم نے کہا ہم اللہ کی بکریاں ہیں، ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگنے لگے، اس لیے اللہ نے تمہیں کتے بنا کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ جس دن ہم اللہ کے راستے پر آ جائیں گے پھر یہ کتوں کا کام ختم ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے بھائی سمجھ میں آئی؟ ہم اللہ کے راستے پر آ جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ جب بھی قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی وہ بات زندگی بھر کے لیے انشاءاللہ یاد رکھیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید میں ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں، راتوں رات نکل گئے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب قرآن مجید کیا کہتا ہے دیکھو، فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون۔ بڑا اچھا جملہ ہے اللہ کا۔ ایک جماعت نے دوسری جماعت کو دیکھا، بنی اسرائیل وہ زمانے کے مسلمان، انہوں نے فرعون کو دیکھا، فرعونیوں کو دیکھا، اور انہوں نے ایک جملہ کہا اب تو ہم پکڑے گئے بھائی، ختم، ہماری کہانی ختم۔ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہمیں کون بچائے گا؟ بھاگنے کا موقع کہاں ہے؟ معزز ساتھیوں،
موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اس وقت حضرت موسیٰ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، قال کلا، کیا بولتے ہیں؟ بولو میرے ساتھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قال کلا، بولو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سامنے سمندر بھی ہو اور پیچھے فرعون بھی ہو، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا۔ آج بھی میں مسلمانوں سے کہوں گا، جب لگے سارے راستے بند ہو گئے، سامنے چلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہی توکل جو حضرت موسیٰ کو تھا، یہی توکل جو میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، ہمارے اندر آنا چاہیے بھائی۔ اللہ نے کیا کیا؟ یہ لاٹھی اٹھائیے، پانی پہ ماریے، لاٹھی اٹھا کے پانی پہ ماریے، دیکھیے پانی راستہ دے دے گا۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ نے لاٹھی اٹھا کر پانی پر مارا اور سمندر کا پانی ادھر آدھا ادھر آدھا، بیچ میں سے راستہ نکل آیا۔ آج بھی میں ایچ ڈی کوٹے میں کھڑ کر اللہ کی ذات سے پر امید ہوں، یہ حالتوں میں بھی، آنے والے ان حالتوں میں بھی ہم اللہ سے پر امید ہیں، اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان بچوں کے لیے، اللہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ایسے ہی راستہ نکالے گا جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے نکالا۔ نکالے گا نہیں نکالے گا؟ یقین ہی نہیں ہے، نہیں ہے یقین۔ آج بھی ہوگر براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہوگر براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اگر حضرت ابراہیم کا ایمان پیدا کر لو، پھر دیکھو آگ میں بھی جاؤ گے نا، گلستان محسوس ہوگا۔ آج بھی ہوگر براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اگر ہم ہمارے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، اطراف و اکناف کو دیکھ رہے ہیں، خرابیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہماری ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ ماشاءاللہ مبروک ہیں، بابرکت ہیں، مبارکبادی کے لائق ہیں اقرا فاؤنڈیشن والے، مبارکبادی کے لائق ہیں ایچ ڈی کوٹے کے ہمارے ذمہ داران حضرات، جنہوں نے اصلاح معاشرہ کے نام سے جو برائیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ماشاءاللہ انہوں نے قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس قدم کو بابرکت بنائے، اللہ ان کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ معزز دوستو، اس کے بعد ایک 10 منٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز ہے، کوئی بھی معاشرہ صحیح کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ کہاں سے اصلاح کا کام شروع کرنا ہے؟ اس بات پر میں انشاءاللہ 10 منٹ اور اس کے آگے پیچھے آپ کے سامنے کہوں گا۔ پہلی اصلاح، دنیا میں کیا چل رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر، سب بعد میں ہے۔ پہلی چیز اصلاح اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے اصلاح کا کام شروع کیجیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ابدأ بنفسک، عربی میں کہتے ہیں ہم دوسروں کو سدھاریں گے وہ بعد میں، پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو سدھاریے۔ مجھ سے کہا گیا جتنی تعداد مردوں کی ہے اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد عورتوں کی ہے۔ سبحان اللہ، مجھ سے یہ کہا گیا ہے۔ بہنوں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، آج آپ ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئی ہیں، میرے طرف سے تمہارے ایک اسلامی بھائی کی طرف سے ایک تحفہ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ تحفہ آپ اس اصلاح معاشرے کی مجلس سے آپ لے کر جائیں انشاءاللہ۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے 8 دروازے ہیں، کتنے؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے رب کی رحمت بڑی ہے، میرے رب کا غصہ چھوٹا ہے، رحمت کے مقابلے میں غصہ چھوٹا ہے۔ ان رحمتی تغلب غضبی، صحیح بخاری کی حدیث، میری رحمت میرے غصے پہ بھاری ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک دروازہ جنت کا کتنا بڑا ہے جانتے ہیں؟ 100 سال، کتنے؟ 100 سال اگر ایک گھوڑا بھاگے گا، تیز بھاگے گا، ایک دروازہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سمجھ میں نہیں آتا جلدی۔ ہمارے ایک ساتھی کیرلا سے نکلے چل کر، 1 سال میں مکہ چلے گئے، نہیں گئے؟ ارے کچھ تو ہلاؤ چہرے، گئے نا؟ ایک آدمی چل کر 1 سال میں مکے تک جا سکتا ہے،
100 साल अगर घोड़ा भागेगा कितना भागेगा? सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया उठाकर जन्नत के एक दरवाजे के कोने में रख सकते हैं। अल्लाहु अकबर। ऐसे 8 दरवाजे हैं। जब ये हदीस अबू बकर सिद्दीक ने सुना रजी अल्लाह अन्हु, शौक पैदा हुआ, अंदर से तड़प पैदा हुई। उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा, ऐ मेरे नबी, कोई ऐसा भी आदमी है अल्लाह उसके लिए 8 दरवाजे खोलेगा? नबी ने कहा, अबू बकर मुझे उम्मीद है तुम रहोगे। अल्लाह मुझे और आपको हजरत अबू बकर जैसा बनाए। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा बनाए। सुभान अल्लाह। औरतों में, मर्दों में नबी ने कहा अबू बकर तुम रहोगे। औरतों में मेरी बहनों, वक्त देकर, कुर्बानी देकर आने वाली मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की हर औरत जो मुसलमान है अल्लाह ने उसे मौका दिया है, वो 8 दरवाजे भी उसके लिए खोले जाएंगे। सुभान अल्लाह। हर औरत के लिए मौका है। बस इतना है कि 4 काम वो औरत कर ले। कोई भी औरत दुनिया की अगर सिर्फ 4 बातें कर ले, 4 काम अगर वो कर ले, सुभान अल्लाह, मेरे नबी का ये वादा है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मैंने कहा ये हदीस तुम्हारा एक भाई तुम्हें तोहफे में दे रहा है, ये हदीस इस मजलिस से लेकर जाओ। क्या काम है वो 4? मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे नबी की हदीस पढ़ता हूं। सल्लत खमसहा, सल्लत खमसहा, 5 वक्त की नमाज औरत हमेशा पढ़े। मेरा ये दावा है, घर की मां अगर नमाजी है इंशाअल्लाह घर नमाजी है। याद रखिएगा आप, इस्लाह मुआशरा में है ना, मां का बड़ा किरदार है। कोई भी आलिम ले लें आप, हजरत इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, हजरत इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, हजरत इमाम शाफिई रहिमहुल्लाह, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह, हजरत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह, किसी को भी ले लें, उनके पीछे उनकी मां मिलेगी आपको। ये जितने इमाम बने हैं इनकी माओं की वजह से बने हैं। ये मेरा वादा है मेरी बहनों, अगर तुम तहज्जुद में उड़ गई रात में, घर के सारे फैन हाफ कर दें, घर में लाइट ऑन कर दें, वजू बनाकर अगर तुम तहज्जुद में खड़ी हो गई, उस घर का एक एक बच्चा नमाजी बन जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरी चीज, सुभान अल्लाह, सामत शहरहा, 1 महीने के रोजे। अल्लाह, मैं देखता हूं कभी कभी मर्द इसमें पीछे हैं, औरतें अल्हम्दुलिल्लाह रोजा नहीं छोड़ती। मैंने देखा है, अगर वो हामिला भी हैं तब भी रोजा रखती हैं, ऐसी भी औरतों को मैंने देखा है। अल्लाह उनकी नेकियों में और इजाफा फरमाए। 2 बातें हो गई। कितनी चीजें करनी है? 4 में कितनी बताई मैंने? 2 बातें और 2 चीजें। अताज़ौजहा, अगर औरत चाहती है कि जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोले जाएं, तीसरी चीज जो मेरे नबी ने कही है, हमेशा शौहर की इताअत करें, कभी शौहर को जवाब ना दें। इस मसले में आकर 90% औरतें हट जाएंगी। सही क्या भाई? ये एक जो तीसरा मसला है नहीं, नमाजी भी है, रोजेदार भी है, मगर जवाब देने के मसले में बड़ी आगे है। मेरे नबी ने कहा कभी शौहर को जवाब नहीं देना। तुम्हारी वजह से शौहर का दिल कभी नहीं टूटना अगर बीवी ने ये मेंटेन कर लिया। सुभान अल्लाह। मेरे एक दोस्त हमेशा बोलते, मदीने के फारिग, मदीने से पढ़े, आज डॉक्टर औरतें बहुत हैं, इंजीनियर औरतें बहुत हैं, मास्टर डिग्री करने वाली औरतें बहुत हैं, टीचर औरतें बहुत हैं, मिसाली मां नहीं है, वफादार बीवी नहीं है। क्या जुमला जी? मिसाली मां की कमी है, वफादार बीवी की कमी है। सुभान अल्लाह। आखिरी चीज जो मेरे नबी ने कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा अच्छा जुमला मेरे नबी का है, हफीजत फरजा, अपनी इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत, अपने दीन की इज्जत, अपने इस्लाम की इज्जत अगर इस बच्ची ने बचा लिया, अल्लाह अकबर, आंखों से आंसू नहीं, खून टपकता है। किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं और वहां देखें कि स्कार्फ पहनकर एक बच्ची की फोटो लगी हुई है और उसके नीचे किसी गैर की फोटो लगी हुई है, आंखों से आंसू नहीं भाई, खून के आंसू आते हैं। हमने डॉक्टर तो बना दिया मगर वो बच्ची दीन को छोड़ दिया उस बच्ची ने। अगर किसी बच्ची ने ये 4 काम कर लिए, 5 वक्त की नमाज,
1 مہینے کے روزے، شوہر کی اطاعت، اپنی اور اپنے والدین اور اپنے دین کی عزت کی حفاظت کر لی. اور میرے نبی کا جملہ سنو، قیل لہا، ایسی عورت سے کہا جائے گا، ادخلی من ای ابواب الجنت شئتی، تم جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں اندر آ جاؤ. اللہ اکبر. اصلاح معاشرہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ گھر کی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ سدھارے. ہاں اس میں ایک چیز یہ بھی بول دوں میں انشاءاللہ، آپ بھائیوں کے حوالے کر یہ میری آخری بات ہوگی، اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. صرف عورتوں کے تعلق سے نہیں، مرد حضرات سے بھی میں ایک بات کہوں گا انشاءاللہ. عمل کریں گے کیا بھائی؟ ماشاءاللہ. آپ بچے بھی میرے ساتھ ہیں اور زیادہ زور سے بچے بول رہے ہیں عمل کریں گے. ماشاءاللہ. مرد حضرات عمل کریں گے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، یہ مرد حضرات کے لیے اصلاح معاشرے میں تمہارا کردار کیا ہے؟ جی بولیں. اور دیکھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. کون کون عمل کریں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ارے بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو پھر دوبارہ ہاتھ اٹھاؤں گا حدیث بولنے کے بعد میں دیکھتے کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ. جی. حکیم ابن معاویہ صحابی رسول، اے میرے نبی، نکاح کرنے کے بعد میری بیوی کا میرے اوپر حق کیا ہے؟ کیسے میں گھر میں رہوں؟ میرے گھر کے اندر میرا سلوک میری بیوی کے ساتھ کیسے ہونا ہے؟ سبحان اللہ. میرے نبی نے ایک جملہ کہا، ان تطعمها اذا طعمت، جو تم کھاتے ہو بیوی کو کھلاؤ. ٹھیک ہے، ایک بات ہوئی. وتکسوها اذا اکتسیت، جو تو پہنتا ہے بیوی کو پہنا. الحمدللہ اس میں کمپٹیشن ہے. میرا گھر اچھا ہے، تیرا گھر اچھا ہے، میری کار اچھی ہے، تیری کار اچھی ہے، میرے کپڑے اچھے ہیں. 4 جگہ عورتیں ملتی بھی ہیں نا تو بات چیت کیا ہوتی معلوم؟ نماز کے ارکان کتنے ہیں، نماز کے شرائط وہ نہیں ہوتی، یہ تیرے کپڑے کیسے ہیں، یہ میرا مال کیسا ہے. عموماً بات چیت اسی پر ہوتی ہے. سبحان اللہ. جو تو کھاتا ہے اسے کھلا، جو تو پہنتا ہے اسے پہنا. کتنی باتیں ہوئی؟ 2. تیسرا میرے ساتھ یہ حدیث میرے نبی کی پڑھو. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، بولو. کبھی زندگی میں عورت کو مت مار. اب اٹھاؤ جی ہاتھ. سارے خوش ہو گئے. دیکھو ادھر سے ہنسی کی آواز آ رہی. حضرت آنکھوں کان کی سپڑا کو چلے گئے. جی. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، چہرے پہ ہاتھ نہیں اٹھا. اور میں سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں، میرے نبی نے، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی عورت اور بچے کو نہیں مارا. اللہ اکبر. صحیح مسلم، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه ابدا، کبھی میرے نبی نے اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. وما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة ولا ولدا، اور کبھی نبی نے کسی عورت اور کسی بچے کو نہیں مارا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں، ہم بولتے نہیں، ہماری نماز انشاءاللہ ہمارے نبی کی جیسی، ہماری زکوٰۃ انشاءاللہ ہمارے نبی کی جیسی. انشاءاللہ میں شوہر بھی نبی جیسا بنوں گا. بولو جی انشاءاللہ. ولا تضرب الوجه، کبھی چہرے کو مت مار. ولا تقبح، 4 لوگوں کے سامنے بٹھا کر عورت کو برا بھلا مت بول. ماں کو بچوں کے سامنے نہ ڈانٹ، تیرا باپ ایسا ہے، تیری ماں ایسا ہے، تیرے خاندان حرام ہے اسلام. ولا تہجر الا فی البیت، کبھی کبھی انبن ہوتی ہے، باہر والوں کو گھر میں مت بلا، گھر کا مسئلہ گھر میں حل. سبحان اللہ. اب ہاتھ اٹھاؤ کون یہ 5 چیزوں پہ عمل کریں گے؟ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر یہ 2 حدیثوں پر، ایک حدیث پر عورتیں اور ایک حدیث پر اگر مرد بھی عمل کر لے نا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بے شمار مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، میں اللہ سے دعا گو ہوں. مجھے 15 منٹ اور بولنے کے لیے کہا گیا ہے. میں انشاءاللہ یہیں پر، میں سمجھتا ہوں جو پیغام دینے کے لیے میں آیا ہوں، میں نے ایک حد تک وہ پیغام آپ بھائیوں کے حوالے کر دیا ہے. بس اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے اصلاح معاشرے کے اندر کبھی بھی زندگی میں آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں، اچھے سے، ادب سے، اخلاق سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ. اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، ماؤں سے بھی گزارش کرتا ہوں، خاص کر یہ بچوں سے گزارش کرتا ہوں. جی ہاں، ایک کام ضرور کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے انشاءاللہ. کریں گے؟ ضرور کریں گے. ہمارے نبی نے جو کہا وہ سچ ہے نا؟
اللہ کے رسول کا وعدہ ہے دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. ہمارے نبی کا وعدہ ہے یہ. سبحان اللہ. دعا اس میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے جو مصیبتیں آ چکی ہیں اور جو آنے والی ہیں. اس وقت میں دعا کی اس امت کو بڑی سخت ضرورت ہے. پتہ نہیں کون سی بہن کی دعا قبول ہو جائے, کون سے بھائی کی دعا قبول ہو جائے, اور وہ دعاؤں میں ایک دعا کثرت سے کرنا. انشاءاللہ کریں گے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. دیکھو انشاءاللہ اگلی بار جب میں آؤں گا اس کا اثر دکھاؤں گا. دیکھو آپ انشاءاللہ. یہ دعا کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ اے اللہ, اللہم لا تسلط علینا, ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر, من لا یرحمنا ولا یخافک فینا, جو ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے اور جو تجھ سے ڈرتے نہیں ہیں. ولا یخافک فینا, کثرت سے مانگو, دیکھو حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. حالات بدل جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں امن کو اللہ قائم فرمائے. اللہ جو اتحاد ہے ہمارے دوسرے بھائیوں کے ساتھ, اللہ ہمیں مل کر اس ملک میں رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پہلے ایک معزز مقرر صاحب نے جو بات کہی, ہماری چیزیں ہمارے اندر ہیں. جب بات ملت کی آ جائے, جب بات ایک ہونے کی آ جائے, جب بات امت کی آ جائے, ہم ساری چیزوں کو بھلا کر ایک پلیٹ فارم پر ہمیں جمع ہونا پڑے گا. ہمارے دوست نے ایک بڑی اچھی بات کہی, تم ریٹیل میں لڑ رہے ہو, دشمن تمہیں ہول سیل میں مار رہا. جی سمجھے, تم آپس میں ریٹیل میں لڑ رہے ہو, سامنے والا تمہیں ہول سیل میں مار رہا. وہ یہ نہیں دیکھ رہا تم کون ہو, صرف نام کافی ہے. اللہ اس امت کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایک بنائے, اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہمیں توحید والا بنائے, اللہ ہمیں اتباع سنت والا بنائے. آخر میں اگر میں سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس حال میں بھی میرے رب نے مجھے تقریباً آدھے گھنٹے کے قریب اللہ نے مجھے بولنے کا موقع عنایت فرمایا. میں اللہ کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد جو بھائیوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام کیا ہے, اس کے لیے کتنی محنتیں ان لوگوں نے کی ہیں میں جانتا ہوں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ وہ بھائیوں کو دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے. اللہ ان کی دولت میں, ان کی اولاد میں, ان کے علم میں, ان کی صحت میں, ان کی تجارتوں میں, اللہ ان کے گھر والوں میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. بچوں کو چھوڑ کو کون بھی نہیں بولتے, سب انہوں لے کو چلے گئے تو ہم نہ کیا ملتا ہے. بڑی بخیل قوم ہے یہ, بڑی بخیل قوم ہے یہ. جی ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خاص طور سے جتنے بھی لوگ اور جو علماء ماشاءاللہ اس میں کام کیے ہیں, اللہ اس کا بدلہ ان کو بھی عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.